IMF کے ساتھ اسی مہینے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا، اس کی جو آخری قسط ہے 1.1 ارب ڈالر کی، وہ اس مہینے IMF کے بورڈ کی منظوری کے بعد وہ مل جائے گی۔ وزیر خزانہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ واشنگٹن۔ IMF کا ایک اور پروگرام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس نئے پروگرام کے جو خد و خال وہ سامنے ابھی آئیں گے جب گفتگو ہوگی، تو یقیناً IMF کی ٹرمز جو ہوں گی وہ کوئی اتنی آسان تو نہیں ہوں گی۔ جو شیڈیول طے کیا گیا ہے PI کی نجکاری کا، اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔ غربت میں کمی لانے کے لیے ہمیں دن رات کاوشیں کرنی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ججز کو ملنے والے دھمکی امیز خطوط کی تحقیقات کرانے کا اعلان۔ ججز کے خطوط پر حکومت پوری ذمہ داری سے تحقیقات کرائے گی۔ معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مشکوک خطوط کی تحقیقات کا مقصد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا IMF سے 1.1 ارب ڈالر کی قسط رواں مل جائے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے سے ایک اور معاہدہ ضروری ہے۔ نئے معاہدے کی شرائط آسان نہیں ہوں گی۔ ملکی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے۔ مہنگائی میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے جو کہ خوشائند ہے۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز کو بھجوائے گئے دھمکی امیز خطوط کی تفتیش میں اہم پیش رفت۔ CTD کو خطوط سے ملنے والے پاؤڈر کی فورینسک رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ خط سے ملنے والے پاؤڈر میں آرسینک کی موجودگی کا انکشاف۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط کا معاملہ۔ پوسٹ باکسز کے طرف CCTV کیمرے خراب نکلے۔ اسلام آباد پولیس نے متبادل ذرائع سے تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا۔ دوسری جانب مشکوک خطوط ملنے پر لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی۔ پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ CTD نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سینٹ اجلاس 9 اپریل کو ہونے کا امکان۔ پہلے اجلاس میں 9 منتخب ممبران حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس میں سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ اجلاس 9 اپریل کو طلب کرنے کی سمری تیار کر لی گئی۔ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینیٹ نامزد کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینیٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ توانائی اصلاحات نہ ہوئی تو بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ ورلڈ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ توانائی شعبے کے تعلقات کو نقصانات کو معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عالمی بینک کا کہنا ہے توانائی انفراسٹرکچر اور مواصلات میں نقصانات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ بجلی کے بڑھتے ریٹ سے غریب طبقے کو بچانا پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ جنوری 2024 تک پاور سیکٹر کا گردشی قرضات 2635 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہونا چاہیے وفاقی حکومت سے، اور ہمیں اپنا جدوجہد کرنا چاہیے پورا ملک میں، نیشنل اسمبلیز میں، پارلیمان میں، کہ ہم نے وعدہ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، جوڈیشل ریفارمز کا، اس پہ ہم عمل درآمد کریں۔ ہم آئین میں یا قانون میں جو ترمیمیں لے آنے پڑیں گے وہ لے کر آئے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کو انصاف دلوا سکیں۔ مساق معیشت پر 90% عمل کر دیا۔ عدالتی اصلاحات پر عمل کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا
پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہے. اب ہمارا وفاقی حکومت سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ عدالتی اصلاحات پر عمل کریں. سندھ اور بلوچستان میں عوامی معاشی معاہدے پر عمل کریں گے. بے نظیر مزدور کارڈ پر عمل درآمد شروع کر دیا. کسان کارڈ صوبائی سطح پر متعارف کرایا جا سکتا ہے. بولے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا تھا. بھٹو ریفرنس کا شارٹ آرڈر جاری ہو چکا ہے. بلاول بھٹو کی فریال تالپور کے ہمراہ ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر حاضری. شہید قائد عوام کو خراج عقیدت پیش کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں کا دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے انسداد دہشت گردی تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانے کی ضرورت پر زور. پاکستان مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے اپنے چینی بھائیوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. صدر مملکت کی یقین دہانی. آصف علی زرداری سے روسی سفیر ایلبرٹ خوریو کی ملاقات. سائفر کاپی کی بانی پی ٹی آئی کو سپردگی کا واحد گواہ اعظم خان ہے. اعظم خان کا بیان نکال دیں تو سپردگی کا کوئی گواہ نہیں. کس قانون میں سائفر 1 سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سائفر کیس میں اپیلوں پر سماعت میں ریمارکس. بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل مکمل نہ ہو سکے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں اپیلوں پر سماعت 16 اپریل تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی. عید کے بعد ملک گیر تحریک چلائیں گے. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا اعلان. شفری فلاز بولے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, عدالتوں میں جد و جہد کریں گے. عمر ایوب نے کہا بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا. کراچی کی جاندار آواز اب بنے گی پورے پاکستان کے مظلوموں کی طاقت. حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب. حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے چھٹے امیر ہوں گے. نئے امیر جماعت اسلامی کا انتخاب آئندہ 5 سال کے لیے ہوا. جماعت اسلامی کے ملک بھر سے 45,000 ارکان نے ووٹ میں حصہ لیا. 6,000 خواتین ارکان نے بھی حق رائے دہی استعمال کیا. امیر منتخب ہونے پر حافظ نعیم الرحمان ابدیدہ ہو گئے. ساتھیوں نے امیر جماعت منتخب ہونے پر انہیں مبارکباد دی. اس سے قبل سراج الحق 2 مرتبہ جماعت اسلامی کے امیر رہے. حافظ نعیم الرحمان زمانہ طالب علمی سے حقوق حاصل کرنے کی جنگ میں پیش. طلبہ حقوق کے لیے 3 بار جیل کاٹی. 2013 میں امیر جماعت اسلامی کراچی بن کر شہر قائد کی مضبوط ترین آواز بنے کہ الیکٹرک, امن و امان, صحت و صفائی سمیت تمام مسائل حل کرانے کے لیے سب سے آگے نظر آئے. حق دو کراچی کو تحریک کامیابی بنائی. نوجوانوں کے لیے فری آئی ٹی پروگرام بنو قابل لانچ کرتے ہوئے انہیں قابل ترین بنا دیا. حافظ قرآن ہے, شعر و ادب کے بھی دل دادا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات. ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. ورلڈ بینک کے تعاون سے منصوبوں کی جلد تکمیل کی ضرورت پر زور. مریم نواز نے ورلڈ بینک کے تعاون کو سراہا. بشرا بی بی کی صحت تسلی بخش قرار. سلو پوائزن کے کوئی شواہد نہیں ملے. رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کو کھانا نگلنے میں کوئی تکلیف نہیں. خراب ذائقے اور پیٹ میں معمولی درد کی تکلیف ہے. بشرا بی بی آنکھوں کا چیک اپ نہیں کرانا چاہتی. کوئی درد نہیں ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کا کہنا ہے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے الگ الگ بیانات دے کر خود کو مشکوک اور جھوٹے ثابت کیا. میڈیکل ٹیم کے چیک اپ کے بعد واضح ہو گیا دونوں میاں بیوی عادتاً جھوٹے ہیں. کراچی منگھو پیر نیا ناظم آباد مبینہ پولیس مقابلے کی زد میں آ کر 2 شہری جاں بحق 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. نیو کراچی صنعتی ایریا اور بفر زون میں پولیس سے مقابلوں میں 3 ڈاکو ہلاک. مختلف علاقوں میں فائرنگ سے 3 شہری زخمی ہوئے. 12 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد.
لاہور کے لیاقت آباد میں بچوں کی لڑائی پر بڑوں میں گولیاں چل گئی، 2 گروپوں میں فائرنگ سے سجاد نامی شخص قتل، 7 افراد زخمی، پولیس نے ایک ملزم شہباز کو گرفتار کر لیا۔ عید سے قبل پی آئی اے کے کرایوں میں 30% تک بڑی کمی، کراچی سے سعودی عرب کا 2 طرفہ عمرہ کرایہ 1.25 لاکھ سے کم ہو کر 95,000 کر دیا گیا۔ کرایوں میں کمی کا اطلاق 7 سے 11 اپریل تک رہے گا۔ کراچی میں عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری، رمضان کے آخری عشرے میں بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ پشاوری چپل شہریوں کی اولین پسند، مارکیٹ میں پشاوری چپل خریدنے والوں کا رش، کوئٹہ کے شہریوں نے بھی خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر لیا۔ خواتین بلوچی چپل کی خریداری میں مصروف، بازاروں میں دیدہ زیب ویسٹ کوٹ کی بھرپور ورائٹی موجود، کوئٹہ کے نوجوان اپنی پسند کی واسکٹ کی خریداری میں مصروف۔ برطانیہ میں ویکنڈ پر تیز ہواؤں، بارش اور برف باری کی یلو وارننگ جاری۔ طوفان کیتھرین کل برطانوی ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا، انسانی جانوں کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ویلز، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ ہفتے کو طوفان کی زد میں ہوں گے۔ ملک کے مغربی حصوں میں تیز ہوائیں چلیں گی، جن کی رفتار 60 سے 70 میل فی گھنٹے تک ہو سکتی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسکاٹ لینڈ میں آج صبح برف باری کا بھی امکان۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز، آسٹریلیا کی کلیئر پولوساک کراچی میں ویمنز سیریز میں امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیں گی۔ عافیہ امین، حمیرہ فرا اور سلیمہ امتیاز ریزرو امپائر کے طور پر نامزد۔ اور کون بنے گا کرت کا سلطان؟ نیو ٹی وی کے پروگرام کرت کا سلطان میں سیمی فائنل مقابلے جاری، حماد اللہ نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلے سیمی فائنل کے بعد قاری ذیشان حنیف کا کرت کا سلطان میں سفر تمام ہو گیا۔